فیس بک یوز کرتے ہیں. کس نے بنایا فیس بک کو؟ ملین کا وہ مالک ہے، مارک زکربرگ. کتنی عمر ہے؟ 33 سال. اور ہمارے بچے 33 سال میں زیادہ سے زیادہ ٹپا مچھلی پکڑنا سیکھتا. جائیں گے کہاں مچھلی مل رہی، ان سے پوچھ لیجئے کہ ٹپا مچھلی کی ہسٹری کیا، نہیں بتا پائے. اب بتائیے، یہ چیز ہے ہمارے بچوں میں ایجوکیشن کا گراف نیچے ہے. چین کے اندر بچہ پیدا ہوتا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ آدھا انجینئر بن کر کے نکلتا. وہاں بچے کو کھلونا بھی ایسا دیا جاتا ہے جس سے وہ کچھ نہ کچھ آوشکار کریں. ہمارے ایسا نہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر دماغ نہیں، الحمدللہ دماغ ہے. ہمارے گاؤں کے ہمارے قریب میں جو کہ ہاٹ میں ایک بستی ہے بلوا، دو بچہ ڈی ایم بنا. ڈی ایم 2 بچہ ہمارے اس گاؤں، ایک بی پی ایس سی میں اور ایک یو پی ایس سی میں بنا. ڈی ایم کون ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ کا مالک. ایم پی بھی اس کے سامنے زیادہ آگے سر نہیں اٹھا سکتا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جس کو کلکٹر بولتے ہیں. ہم سے کسی نے پوچھا کہ مولانا کلکٹر میں ڈی ایم میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا کہ تم بتا دو کیا فرق ہے. بولا کلکٹر بڑکا ہوتا ہے، ڈی ایم چھوٹکا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ زمانہ ایسا آ گیا. ہم نے کہا کہ پاگل، پہلے زمانے میں کلکٹر بولتے تھے، آج کے زمانے میں ڈی ایم بول دیتے ہیں. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دونوں ایک ہی ہوتا. اعظم گڑھ میں ایک بچے سے پوچھا، پڑھ رہا تھا شاید وہ، ہم نے پوچھا کہ بابو کہاں کے ہو؟ بولا کشن گنج کے. ہم نے کہا کہ تمہارا ڈی ایم کون ہے کشن گنج کا؟ بولا مولانا اسرار صاحب. مولانا اسرار صاحب ایم پی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ. تو دیکھیے ہم ترقی کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں یا دنیاوی تعلیم دیں. کوئی بھی تعلیم دیں. میں تو کہوں گا کہ دونوں تعلیم دیجیے، دونوں ایجوکیشن دیجیے. انشاءاللہ ضرور آپ کا بچہ آگے چل کر خوشحال زندگی گزارے گا، بے وقوفوں والی زندگی نہیں گزارے گا. انشاءاللہ تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو. ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے کل صبح بارات بھی جانا ہے بھائی صاحب کو، نہیں تو بھی وہاں گاڑی میں جھومتے رہ جائیں گے. خیر اللہ سے دعا کریں، اگر ہمیں بچنا ہے، اگر ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے تو یو مسٹ ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرا دیں. ہاں اپنے دستے مبارک دستے میں چلے بھائی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے، یا اللہ ان میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو بے حد قبول فرما. یا اللہ بھی جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی آمد کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بھائی صاحب نے یا اللہ اس مبارک موقع پر جلسے کا انعقاد کر کے یا اللہ کچھ لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کی، ان کی قد و کاوش کو تو قبول فرما. یا اللہ ان کے اس شادی کے اندر، نکاح کے اندر خیر و برکت عطا فرما. شیطان کے شر و فساد سے ان کی یا اللہ ان کے دونوں کے درمیان میں ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر یا اللہ ان کے اندر استقامت پیدا فرما، شریعت پر چلنے کی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میتھڈ کو اپنانے کی. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. بہت سارے معصوم نوجوانوں کو یا اللہ ان کو جیل کے سلاخوں کے اندر UAPA ڈال کر اندر کر دیا گیا ہے. یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری تنظیم جو دینی اور دنیاوی لائن سے کام کر رہی ہے یا اللہ تو ان کو یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ دین کی خدمت کے لیے مزید تقویت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری نگاہ کی حفاظت فرما، شرمگاہ کی حفاظت فرما، تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس چھوٹے سے مختصر سے مجلس کو قبول فرما. یا اللہ
جن لوگوں کی اس مجلس کو آرگنائز کرنے میں یا اللہ تعاون رہا ہے یا اللہ ان سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا، ہماری آمد کو قبول فرما یا اللہ، ہماری سفر کو قبول فرما، ہماری قد و کاوش اور ہماری پریشانیوں کو، ہماری قد و کاوش کو قبول فرما، ہماری پریشانی کو تو دور فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔